محترم حاضرین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں جہاں اور بہت سارے چیلنجز ہمیں ہمارے ایمان کو، ہمارے بچوں کے ایمان کو، ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے طلباء اور طالبات کے ایمان کو جو چیزیں اس وقت للکار رہی ہیں، یہ وہ الحاد کی ایک رو ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وہ وقت آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ آج اس الحاد کی اس رو میں اور سوشل میڈیا پہ ایسے پیغامات نے اور ایسی گفتگو نے ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو اس نہج پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، ایمانیات اور عقائد کے بارے میں یوں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ سیاسی جماعت پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں جماعت کا ہوں، میں فلاں جماعت کا ہوں۔ تو جیسے وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دین کو بھی اس طرح ایک کھلواڑ بنا دیا کہ دین جو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دی ہوئی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم نے اپنے آج کے دور کا ایک مذاق بنا دیا، اور اللہ کے رسول، قرآن، دین، عقائد ایمانیہ کے بارے میں یوں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یوں مذاق ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہم آپس میں دوستوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ایمان ضائع ہو رہا ہے، ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہا گیا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ تم مذاق کیا کرتے تھے؟ لا تعتذروا، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم دین کے اس مذاق کی وجہ سے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ یوں میرے بھائیوں، یوں عزیزوں، نوجوانوں، بچوں، آج ہم دین کا اس طرح اللہ معاف فرمائے مذاق اڑا رہے ہیں اور دینیات کے بارے میں یوں تبصرے کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس طرح کی کیفیات، اس طرح کی گفتگو سے اور اس طرح کے لطیفوں اور تبصروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، آج ہمارا نوجوان جب اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں کے بعض اساتذہ جو الحادی فکر کے علم بردار ہوتے ہیں، وہ ہمارے نوجوان کو اس طرح کے افکار، اس طرح کی شبہات ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ شبہات بڑھتے بڑھتے اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ ایک میٹرک پاس بچہ میٹرک کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے میٹرک تو کر لیا ہے، اب میں نے سوچنا ہے کہ میں مسلمان بنوں، میں عیسائی بنوں، میں یہودی بنوں، میں ہندو بنوں، اب یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی طور پہ وہ شبہات ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی دیکھو مسلمان بھی ایک خدا کو پوجتے ہیں، یہ عیسائی بھی کسی خدا کو پوجتے ہیں، یہ یہودی بھی کسی خدا کو پوجتے ہیں، یہ ہندو بھی کسی نہ کسی بت کو خدا سمجھ کر پوجتے ہیں، تو وہ بھی تو کچھ نہ کچھ عبادت کا تصور رکھتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک اسلام بھی ہے۔ اس نہج پہ دین کو پیش کر دیا جاتا ہے جیسے دین ایک اختیاری قسم کا اور آپشنل قسم کا دین ہے، مان لو تو بھی کام چلے گا، نہ مان لو تو بھی کام چلے گا۔ اس نہج پر جب بچوں کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ بچے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہ کیا سے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم والدین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان بچوں کے ذہنوں میں کیا کیفیات گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھیں، ان سے تبادلہ خیالات کرتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں بھائی کیا پڑھتے ہو، کیا پڑھ کے آئے ہو، کیا تمہارے افکار ہیں، تھوڑا سا ان کا ذہن لیتے رہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان بچوں کی حفاظت کا فکر کرنا ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے اگر آپ خود ان بچوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، آپ خود ان کو سمجھائیے، ان کو زور سے نہ کہیے، تھپڑ نہ ماریے، ان کو گھر سے در بدر نہ کیجیے، پیار دیجیے اور ان کے دل کو قائل کیجیے۔ ان کے ذہن میں جو شبہ ڈالا گیا ہے وہ محبت سے ڈالا گیا ہے، آپ نے اس شبے کو نکالنا ہے، محبت سے نکالنا ہے، جبر سے نہیں نکالنا۔
اگر آپ ان کو مطمئن نہیں کر پاتے تو اس موضوع سے متعلق کسی ایسے عالم سے رابطہ کیجئے جو اس بچے کو محبت سے طریقے سے سمجھائیں، اس پر فتوے نہ لگائیں۔ فتوے لگانے سے ہم اس کو اور دور کر دیں گے۔ تو یوں عزیزو، آج ہمیں اپنے ان بچوں کو جہاں تعلیم دینی ہے، اس تعلیم میں جو کچھ وہاں وہ پڑھ رہے ہیں اور جو عالمی ایجنڈے کے تحت ان کو پڑھایا جا رہا ہے، آج تقریباً 20-25 سال سے ہمارے نصاب تعلیم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جو جو نصاب بن رہے ہیں، آپ کو بھی کبھی آپ کو آپ کی بچوں کی ماؤں کو ان کتابوں کو کھولنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے ان میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کچھ ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، جہاں ایسی چیزیں ہوں جس سے آپ محسوس کریں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کو اخلاقی طور پر، عقیدے کے طور پر، ایمانیات کے اعتبار سے گمراہ کر سکتی ہیں۔ آپ ان کو مطمئن کیجئے اور ان چیزوں کے حوالے سے انہیں بریفنگ دیجئے تاکہ وہ اس قسم کی ان گمراہیوں سے بچ سکیں جو وہ ان کتابوں کے ذریعے یا اسکول کالج کے لیکچرز کے ذریعے ان کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہیں۔